حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ پاک بھی ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورت زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ پیارے ناظرین، ویسے تو پوری کتاب ہی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس اور بابرکت کتاب ہے۔ ہر سورت اپنی جگہ فضیلت اور اہمیت رکھتی ہے، لیکن چند صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں ایک ایسی ہی پیاری سورت لے کر آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ پسندیدہ سورت ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ پیار کیا، جس کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس کو ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اور رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سورت کی طرح تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ رزق عطا فرما دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل اس رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی زیادہ پیاری سورت ہے، جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے، جس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے اس کے اندر حرص یعنی لالچ اتنا زیادہ جنم لے لیتا ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جب اللہ اس کو اپنی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے تو اس کے دل میں زیادہ سے زیادہ اور خواہش بڑھنے لگ جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی ایسی سورت کا مجرب عمل ہے جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ اس سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اگر اس اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کی جھولیاں میں بے تحاشا دولت ڈال دے، آپ کے لیے رزق عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورت کو پڑھنا شروع کر دو۔ پیارے ناظرین، بے شک ہر چیز کا حل دولت ہی نہیں ہوتا، لیکن دولت کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یعنی آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، تو صحت سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے، صحت یاب ہونے کے لیے اس پیاری سورت کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیں گے، اور آپ کو اتنا مال ملے گا، اتنا رزق ملے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، رزق بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کرنے والی ذات ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں جو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو اس سورت کے فوائد بتانا شروع کر دیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس سورت کو پڑھنے سے فوراً ہی ان کے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے۔ اگر جن کا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے، یعنی ذاتی مکان، کاروبار، دکان کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرماتے ہیں۔ جس گھر میں جھگڑے ہوں، مفلسی، لاچاری ہو، تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، تو یہ سورت کی تلاوت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بتائی ہوئی پیاری سورت کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اس سورت کا وظیفہ آج سے ہی کرنا ہے، اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی۔ وظیفہ سمجھ کر ایک ایک بات کو، ایک ایک نقطہ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس سورت کو کس ترتیب کے ساتھ اور کتنی تعداد میں کس جگہ پر بیٹھنا پڑھنا ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ اپنے بندے کی ہر حال میں دعا سنتا ہے، چاہے انسان کہیں بھی بیٹھا ہو، چاہے انسان کسی بھی حالت میں ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ بے شک صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے۔
اگر ہم اپنے جسم کو اپنی جگہ کو پاک صاف رکھیں گے اور پاک صاف ہو کر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور سنے گا۔ جس بھی حالت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ تنگ دست ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں یا آپ کسی بھی کام میں مصروف ہیں، آپ بالکل بھی فری ہو کر کسی بھی کام سے فری ہو کر بیٹھ کر نہیں اللہ کی عبادت کر سکتے، تو یہ بات یاد رکھیں، جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اسی وقت ذہن میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور لے کر آئیے اور اللہ سے مخاطب ہو کر اللہ کی سے دعا کیجئے، اللہ کا نام لیجئے، تو آپ یقین مانیں یہ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کے تک ضرور پہنچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس وظیفے کا اثر اور فائدے آپ کو اتنے ملیں گے کہ آپ لوگ اس سے خود حیران ہو جائیں گے۔ بعض اوقات تو ایک چھوٹی سی صورت، یعنی ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا ذکر، ایک چھوٹی سی تسبیح، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو دل سے کریں، خشوع خضوع ہو کر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے ہماری زندگی کے دنوں کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ ہماری ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس صورت کا عمل کرنا ہے۔ اس صورت کے عمل سے بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دولت کا نہ ہونا، غریبی، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا کہ آپ کی ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی۔ اس صورت کو عمل کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں تو دور ہوں گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی برکتوں کو بھی ضرور دیکھ لیں گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بہت بابرکت ہے۔ پیارے ناظرین، اگر ہم دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار لیں، جو بھی اللہ سے ہم مانگیں تو اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، اور جو ہم نہ مانگ سکیں لیکن اللہ کو پکارتے رہیں تو اللہ بے شک اپنے بندے کو جانتا ہے، اللہ بے شک ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ انسان کی تمام جائز حاجات، اس کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ ہر پریشانی، ہر بیماری اس صورت سے حل ہو جاتی ہے، اور بیماریوں کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے کہ جسم میں وہ بیماری کا نشان تک نہیں رہتا۔ اور اگر آپ حسد اور جادو اور جنات کے اثر میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو عزت، شہرت، مال، دولت، صحت سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے جنات اور حسد جیسی بیماری سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹکارا عطا کر دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اسی محاذ پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز سے نواز دیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے تو ان سے دور رہیں گے، تو اسی طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا، اور آپ کی زندگی کی ہر پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے، دونوں جہان میں بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ لقب اور شرف ایسا ہے کہ جو کسی بھی دوسرے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا۔ رحمت للعالمین وہی عظیم ترین شخصیت قرار پائے گی جس نے امن عالم کے قیام و استحکام کے لیے ساری زندگی صرف کر دی ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا ہو، جس نے غریبی، امیری، جوانی،
پیری امن اور رنج، غم، راحت، حزن و مسرت اور ہر موقع اور مقام پر انسانیت کی رہنمائی کی ہو، جس کی تعلیم نے تمام افراد بشر کو بھائی بھائی قرار دیا ہو، جانی دشمنوں کو کی پرواہ نہ کی ہو اور غیر مسلموں کو جان و مال، عزت، آبرو، دیگر حقوق انسانی کی حفاظت میں مسلمانوں کے ہم پلہ اور مساوی قرار دیا ہو۔ رحمت للعالمین وہی ہے جس نے تمام بنی نوع انسان کو انسانی قوی، قانونی، مالی مساوات کا درس دیا ہو، جس نے یہودیوں، عیسائیوں، منافقین اور تمام مخالفین کے ساتھ بے نظیر رواداری اور عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہو اور ان کے ہر طرح کے حقوق کے حفاظت کی ضمانت بھی دی ہو، جس نے انسانوں کے تمام طبقات، امیر و غریب، عوام و خواص، بوڑھوں، بچوں، جوانوں، مردوں، عورتوں، نیک و بد، محنت کشوں، مزدوروں، غلاموں، کنیزوں کے ساتھ رواداری اور غم گساری، مساوات جیسے جذبات سے معاشرے کو آراستہ کیا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات، ہمدردی، غم خواری، غم گساری، عفو درگزر، رحم و کرم کے واقعات سے معمور نظر عام انسانوں کی خدمت، ان کی حاجت روائی اور اشک شوئی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی دلچسپی رہی۔ خدمت خلق کے دعوت کا راستہ ہموار کرتی ہے، دلوں کے بند دروازے کھولتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدمت خلق کی تربیت دی۔ خدمت خلق کے دائرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کا خیال رکھا، ان کے ساتھ حسب مراتب معاملہ کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں پیش رہے، یتیموں، بیواؤں اور بے نواؤں کی خبر گیری کی، ان کی امداد فرمائی، بے روزگاروں کی مالی مدد اور مظلوموں، مصیبت زدہ لوگوں کی دستگیری فرمائی، اور نبوت کے ساتھ سرفراز کیے جانے سے پہلے بھی مکہ میں امن و امان کے قیام کی جانے والی جدوجہد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر کے شریک رہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ رحمان اور رحیم پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مابعوث فرمایا۔ اس حوالے سے ارشاد بانی ہے کہ ہم نے اے رسول آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ کہ قرآن نے ناطق رحمت للعالمین کی شان رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص و شمائل اور اخلاق کریمانہ کا جلی عنوان ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ عز و جل کے تمام انبیاء مرسلین رحمت تھے، مگر رحمت للعالمین نہیں تھے۔ ان کی شان رحمت اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے دور اور اپنے زمانے تک ہی محدود نہ تھی، جبکہ رحمت مجسم محسن عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کا دائرہ ہر عہد، ہر زمانے، ہر قوم، اپنے پرائے، جملہ کائنات اور جملہ مخلوقات، یہاں تک کہ تمام جہانوں اور دنیا آخرت کو شامل کر دیا گیا۔ رحمت للعالمین کی صفت رحمت اور آپ کی شان رحمت کی تجلی عام ہے۔ رحمت کے اس خزانے اور امت کے غمخوار کے دربار میں دوست، دشمن، اپنا پرایا، عورت، مرد، بوڑھے، بچے، کافر، مسلم، آقا، غلام، انسان، حیوان، کائنات اور تمام جہانوں کا ذرہ ذرہ، ہر ایک صنف ہستی برابر کے حصے دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت تمام عالمین، تمام جہانوں اور ہر عہد کو محیط ہے۔ کفار و مشرکین نے مکہ مکرمہ میں وہ کون سا ظلم تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ روانہ رکھا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر پتھروں اور سنگریزوں کی بارش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا گیا۔ نماز کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی تیار کیے گئے۔
3 سال تک شعب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور رکھا گیا، جس میں بابول کے پتے کھا کر گزارا کرنے کی نوبت تک آ گئی۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچائی گئی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زدو کوب کر دیا کہ آپ کے نالین مبارک خون سے لبریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی سکون و اطمینان سے رہنے نہیں دیا گیا اور طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دی جانے لگی۔ یہود کے ساتھ مل کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی مہم چھڑ گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ آج ان کی اعزار ثانیوں کا انتقام لیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، تمہیں کیا توقع ہے؟ اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اچھی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کریم النفس اور شریف بھائی ہیں اور کریم اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پیارے ناظرین، اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے کہ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بری زندگی سے راحت والی زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر آتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایک ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کی بادشاہت والی ہستی ہے، یعنی وہ سب کو پالنے والا ہے، جو انسانوں، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا، سمندر بہتے ہوئے اور پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں کے اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز کا مالک اور پروردگار اور رازق صرف وہ ذات ایک اللہ کی ہے، جس کے حکم سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل چھا جاتے ہیں، روشنی کی کوئی بھی امید نہیں ہوتی، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی آس بھی نہ ہو، تو جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، تو بہار کی آمد کا کوئی پتہ بھی نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے ساتھ ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا یقین اللہ پر ہونا چاہیے۔ جتنی بھی مشکلات ہوں گی، جتنے بھی اندھیرے ہوں گے زندگی میں، پھر جتنی بھی تکلیفیں ہوں گی، بس اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ ایک دن میں اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں وہ ہر کامیابی میں کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، اب آئیے اس وظیفہ کی طرف چلتے ہیں جو وظیفہ ہم قرآن پاک کی پیاری مقدس سورت بتانے جا رہے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پسندیدہ سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کی نسل در نسل رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ سورت یا یہ عمل ہم ہفتے میں ایک دن کر سکتے ہیں یا ہم پورا ہفتہ کریں۔ پیارے ناظرین، آپ بے شک ہر دن کریں یا ایک ہفتہ میں کریں، آپ پر منحصر ہے۔ آپ خشوع خضوع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا۔ اور اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ پیارے ناظرین، آپ یہ روز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک بار پڑھنے سے ہی آپ کی خواہش پوری ہو جائیں گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کو دوبارہ عمل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کی حاجت پوری نہ ہو تو یقین کریں کہ آپ کے پڑھنے میں ہو سکتا ہے خشوع خضوع شامل نہ ہو۔
آپ دل لگا کر اس کو پڑھیں، 1 دن پڑھیں، 2 دن پڑھیں، 3 دن پڑھیں، لگاتار پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سن لے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے کوئی ایک ایسی جگہ مختص کر لینی ہے جو کہ جدھر سکون ہو، جدھر کوئی بھی شور نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے ناظرین، جب آپ سکون سے بیٹھ جائیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے 2-3 وظائف ملا کر آپ کو پڑھنے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا عمل کرنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے ان آیات کو 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یا حیو یا قیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں، دونوں ملا کر پڑھیں گے، ایک ساتھ دونوں یعنی ایک ہی شمار ہوگا۔ آپ ان دونوں ناموں کو 7 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد تیسرا عمل آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورت کا عمل ہے، تو آپ نے اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت ہے سورت الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا کہ آپ نے وظیفہ کے شروع میں پڑھا، یعنی 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ آپ اس کو طاق اعداد میں ہی پڑھیں گے۔ یہ تمام آپ نے صورتیں، آیات اور درود شریف بغیر بات چیت کیے کسی دوسرے سے آپ نے تنہائی میں پڑھنی ہے، اور اس کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہ کریں۔ اور آخر میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں اور اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی معافی کو قبول کریں گے اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی کریں گے۔ تو آپ نے اس صورت کا عمل ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، آپ کو بیماری سے شفا دے دیں گے۔ اس سورت کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے۔ یہ دونوں جہانوں کے خزانوں کے منہ کو کھول دینے والی سورت ہے۔ تلاوت کرنے کو جو بھی انسان اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔